السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین، عید کے دنوں میں ہی سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ گئی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے حکومت اور ایجنسیوں کی حوالے سے اہم فیصلے کر لیے ہیں، بڑے ریمارکس آ گئے ہیں اور بڑا حکم آ گیا ہے۔ یقیناً کھلبلی مچ گئی ہے عید کے دنوں میں، جس کا تصور، جس کا خیال کسی کو نہیں تھا۔ اور سپریم کورٹ نے عید میں ایسا بڑا فیصلہ کیوں دیا، کیسے دیا، حیران کن بات ہے۔ اور خاص طور پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے انٹیلیجنس ایجنسیاں، جس میں ISI پر الزامات لگائے گئے تھے، اداروں کی مداخلت کا الزام لگایا گیا تھا عدلیہ کے اندر، اس حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے مقدمہ سننے سے انکار کر دیا ہے، حیران کن وجوہات انہوں نے بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر یحییٰ آفریدی نے 2 صفحات پر مشتمل اپنا نوٹ لکھا ہے، وہیں پر جسٹس اطہر من اللہ نے، یعنی آپ کو پتہ ہے 7 رکنی لارجر بینچ بنا تھا، 7 رکنی، اس بینچ میں شامل اطہر من اللہ جو ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو ایجنسیوں کے حوالے سے بڑے اہم ریمارکس دیتے تھے۔ اس بار تو انہوں نے ایک ہلچل مچا دی ہے اور 7 صفحات پر مشتمل ایک الگ سا نوٹ بھی لکھا ہے، جو ٹوٹل 16 صفحات پر مشتمل یہ تحریری حکم ہے، تحریری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، اس سب کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ حکومت کے حوالے سے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تھوڑا سا اس سے قبل تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں ناظرین آپ کو یاد ہو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے دستخط شدہ ایک خط لکھا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کو۔ اس خط میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ عدالتی معاملات پر 2023 کے دوران جو ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے مداخلت کی گئی، من پسند فیصلے کرنے کے لیے جو ہے وہ اپروچ کی گئی، اور خاص طور پہ ISI کا انہوں نے نام بھی لیا اس خط کے اوپر۔ اس کے بعد ایک ہلچل سی مچ گئی پورے ملک میں کہ اسلام آباد کے ٹوٹل 8 ججز ہیں، 8 میں سے 6 ججز نے یہ خط لکھ دیا۔ اور پھر اس سے کچھ دن قبل جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے، 2017 میں ان پر ایک ریفرنس دائر ہوا، ایک تقریر کی بنیاد پر ISI کے خلاف راولپنڈی بار میں تقریر کی تھی کہ جو ایجنسیاں ہیں یعنی ISI ہے وہ ان کے معاملات پر مداخلت کرتی ہے۔ پھر 2018 میں انہیں نوکری سے برطرف کیا گیا اور وہ مقدمہ چلتا رہا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سربراہی میں بینچ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال کیا، ان کی برطرفی کالعدم قرار دی، انہیں پینشن اور ملاد کا حقدار قرار دیا، اور پھر ان کی عمر 62 سال سے زیادہ ہونے کی وجہ سے بدقسمتی سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بحال نہیں ہو سکے، جج مطلب نہیں رہ سکے، ویسے تو وہ بحال ہو گئے، ان کو مراد ملیں گی۔ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط آیا، اور اس خط میں الزامات آپ کے سامنے تھے، ہلچل مچی، اور اس خط میں یہ سب سے بڑا الزام لگایا گیا کہ اس وقت 2023 میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جو سینئر جج تھے جو مستعفی ہو چکے ہیں، استعفیٰ دے کے گئے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن کے سامنے موقف رکھا گیا، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے بھی ان 6 ججز نے یہ معاملہ سامنے رکھا، لیکن بدقسمتی یہ معاملہ کسی کے زیر جو ہے بحث نہیں آیا، ردی کی ٹوکری میں گیا۔ بالآخر یہ 6 ججز کا خط نے ایک ہلچل مچا دی عدلیہ کے اندر، اداروں کے اندر، ریاست کے اندر، ملک کے اندر۔ اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، آپ کو پتہ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، فل کورٹ ججز کی 2 دن لگاتار میٹنگز ہوتی رہیں۔ ان 6 ججز کے ساتھ افطاری کے بعد رمضان میں الگ میٹنگز کی چیف جسٹس نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے میٹنگز کی۔ اس کے بعد ایک کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، کمیشن جسٹس تصدق جیلانی جو ریٹائر ہیں چیف جسٹس، ان کے سربراہی میں 1 مین کمیشن تشکیل دیا گیا، اور اس نے ٹی اوز بھی بن گئے، سب کچھ ریڈی ہوا، وفاقی کابینہ نے نوٹیفائی بھی کیا، مگر عین ٹائم میں جسٹس ریٹائر تصدق جیلانی نے معذرت کر لی سپریم کورٹ کو بھی اور حکومت کو بھی کہ وہ اس کمیشن کے سربراہی نہیں کر سکتے، اور وجوہات یہ بتائی انہوں نے کہ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھا گیا جو خط ہے، اس میں جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے ریلیٹڈ، سپریم کورٹ کے جج سے ریلیٹڈ، تو وہ اس معاملے کو حل کریں۔
پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت سپریم کورٹ کے جو 3 سینئر ججز ہوتے ہیں اس پر مشتمل کمیٹی ہوتی ہے، یعنی اس وقت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی شامل ہیں چیف جسٹس کے ساتھ، انہوں نے مشاورت کی اور پھر اس معاملے پر از خود نوٹس لیا اور اسلام آباد میں موجود 7 ججز جو تھے جس میں دستیاب ججز کا تذکرہ کیا گیا، دستیاب ججز پر مشتمل 7 رکنی بینچ تشکیل لیا اور پہلے کیس کی سماعت ہوئی اور پھر چیف جسٹس نے عندیہ دیا کہ ہم اگلی سماعت 30 اپریل یا 29 اپریل کو کریں گے اور اس میں لارجر بینچ بھی تشکیل دیں گے۔ یہ سب کچھ اس سماعت میں ہوا اور پھر اس سماعت کے دوران کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی، کیونکہ انہی دنوں میں آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو ایک دھمکی آمیز خط ملا، پھر سپریم کورٹ کے ججز کو ملا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو ملا، یہ یعنی 22-23 ججز کو اس وقت تک یہ جو دھمکی آمیز خطوط ہیں جس میں پاؤڈر ملا ہوا خطوط ہیں وہ ملے، اور یہ بڑی اہم پیش رفتیں سامنے آ گئی۔ اور پھر ایک تاثر دیا گیا یہ جو پاؤڈر ملا خط ہے اس سے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اس کو جو ہے نظر انداز کرنے کے لیے یا اس معاملے کو بیک پہ کرنے کے لیے یہ ایک پلانٹڈ چیز کی گئی ہے۔ تو اب یہ سامنے معاملہ ہے، دیکھیں یہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، تحقیقات تو اس وقت جاری ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا یہ سماعت ہوئی اور اس سماعت میں کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی تھی، لیکن جو تحریری حکم نامہ آیا اس میں بڑی اہم پیش رفت خاص طور پہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے آئے۔ تو سب سے پہلے ہم جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے کیا کچھ کہا گیا، اس تحریری حکم نامے میں کیا کچھ کہا گیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر از خود نوٹس کیس پر سپریم کورٹ نے پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کا حکم نامہ 6 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی نے 2 صفحات پر مشتمل نوٹ میں بینچ میں شامل ہونے سے معذرت کی، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے 7 صفحات پر مشتمل نوٹ میں اہم سوالات اٹھا دیے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق معاملے پر عدلیہ کو بطور ادارہ رسپانس کیا ہو، سپریم کورٹ نے پاکستان بار، سپریم کورٹ بار اور وفاقی حکومت سے تجاویز طلب کر لی۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ نے حکم نامے کے 12 پیراگراف سے عدم اتفاق کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پیراگراف 1 سے 12 تک سے اتفاق کے لیے خود کو قائل نہیں کر سکا۔ حکم نامے کے مطابق جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سوال پر فل کورٹ نے ابھی غور کرنا ہے۔ حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں، ابھی یہ بھی طے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے جو نوٹ ہے اس میں کہا کہ جو سوال عدالت کے سامنے ہے ان پر ابھی رائے دینا مناسب نہیں۔ ہائی کورٹ ججز کا خط بتاتا ہے وہ ہر معاملہ فورم پر اٹھاتے رہے، ہر متعلقہ فورم پر اس معاملے کو اٹھاتے رہے اور معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے رسپانس نہیں دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہائی کورٹ ججز نے وہی کیا جو جج حلف کے مطابق کرنے کے پابند ہیں۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز پر شک کی کوئی وجہ موجود نہیں۔ ہائی کورٹ ججز نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے۔ حکم نامے کے مطابق جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں عدالت خود یہ مان چکی ہے کہ مداخلت کس حد تک ہے، اور پھر مزید اس معاملے کو دیکھنے کے لیے اصغر خان کیس ہی کافی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سوال پر فل کورٹ نے ابھی غور کرنا ہے، جبکہ حکومت کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں، یہ تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کہا کہ اضافی نوٹ میں جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ خط لکھنے والے 6 ججز ہائی کورٹ جو ججز ہیں وہ وسل بلور ہیں، آواز اٹھانے والے ان ججز کو مسائل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ فل کورٹ کے سامنے انتظامیہ اور ایجنسیوں کو ثابت کرنا ہوگا اس کی جانب سے مداخلت نہیں ہوتی۔ کٹہرے میں انتظامیہ اور ایجنسیاں ہیں اور اس حوالے سے جو بھارے ثبوت ہیں وہ بھی انتظامیہ اور انٹیلیجنس اداروں کو دینی ہوگی، نہیں کہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان کو دینا ہو۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں اور حکومت نے ان تمام معاملے پر جو ہے وہ ثبوت دینے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پر جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سوالات اٹھائے وہیں پر کہا کہ کبھی کسی کا احتساب نہیں ہوا جس کی وجہ سے بگاڑ بدترین شکل اختیار کیا گیا ہے۔ 6 ججز نے وہی کیا جو ہر جج حلف کے مطابق کرنے کا پابند ہے۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کے جج ہونے کی حیثیت سے ہم طاقت کے اس ناجائز استعمال کو نظر انداز نہیں کر سکتے جس کا اثر انسانی بنیادی حقوق اور آزادی پر پڑتا ہے۔ حقیقت ہم سب جانتے ہیں لیکن لالمی کا بہانہ کرتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 6 جج نے ایک اہم سوال اٹھایا کہ کیا یہ حکومت کسی مستقل پالیسی ہے
یعنی حکومت کی جو ہے یہ پالیسی مستقل ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ جو حکومت کے تابع ہیں وہ ججز کو ہراساں کریں اور ان کے کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لکھوانے کے لیے عدالتی کارروائی میں مداخلت کریں۔ شہریوں کے بنیادی حقوق کی جو ہے کھلا خلاف ورزی اور انفرادی آزادیوں اور حقوق کے تحفظ میں عدالتوں کی ناکامی ادارے پر عوام کے اعتماد کو بری طرح مجروح کرتی ہیں۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس یحییٰ افریدی نے اس بینچ سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا جو 7 رکنی لاجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ اضافی نوٹ میں جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ ہائی کورٹس آئین کے تحت یعنی انڈیپینڈنٹ عدالتیں یعنی آزاد عدالتیں ہیں۔ آرٹیکل 184(3) ہائی کورٹس کی آزادی پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ از خود نوٹس اچھی نیت سے لیا گیا۔ از خود نوٹس سے ہائی کورٹس اور ان کے چیف جسٹس کی آزادی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا کہ 6 ججز کے خط میں اٹھائے گئے معاملات پر سپریم جوڈیشل کونسل کے ضابطۂ اخلاق میں دیکھے جانے چاہیے۔ میں خود کو از خود نوٹس کے بینچ سے الگ کرتا ہوں۔ یعنی جسٹس یحییٰ افریدی نے اپنے آپ کو اس بینچ سے اس بنیاد پر الگ کر دیا کہ 184(3) کے جو معاملات ہیں ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ اسے سپریم کورٹ کو ٹیک اپ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اس کے اختیارات ہیں تو وہ اس اختیارات کو استعمال کریں اور ہائی کورٹ کے اختیارات سپریم کورٹ استعمال نہ کریں۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے علیحدہ کر دیا۔ پھر دوسری طرف جسٹس اطہر من اللہ نے بھی بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اس تمام تر پہلوں میں جہاں پر 7 رکنی دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دیا گیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، تو پھر آخری جو سماعت تھی جس کا حکم نامہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، جس میں بار کونسل حکومت سے جو ہے وہ مشاورت طلب کی گئی اور ممکن ہے اس پر معاونین بھی طلب کیے جائیں گے جب ریگولر سماعتیں شروع ہوں گی۔ اور 29-30 اپریل کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اس مقدمے کو سنیں گے۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ یقیناً ایک طرف 6 ججز کا یہ خط ہے اور دوسری طرف 22 سے 23 سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو پاؤڈر ملے خط جو دھمکیاں ہیں، اور وہ بھی 2 خواتین۔ حیران کن بات ہے جو ہے وہ بھی پتہ نہیں راولپنڈی اور ادھر ادھر سے خطوط بھیجے گئے، ایک لاہور سے ایک بندے نے بھیجے اور کچھ ہمارے پولیس ذرائع کے مطابق یہ جو خطوط لکھے گئے ان کی رائٹنگ سیم ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ کون سی جو ہے خاتون ہے جنہیں اتنے ججز سے محبت ہو گئی 22-23 کو دھمکیاں میں اس خطوط لکھے۔ خیر یہ تو بظاہر صحافیوں اور وکلاء میں یہ ڈسکس ہوتا ہے کہ شاید جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا تھا اس معاملے کو جو ہے وہ بیک فٹ وے کرنے کے لیے یہ ایک پلان کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن اب جو مجھے لگتا ہے ظاہراً کہ سپریم کورٹ نے جو عندیہ دیا ہے کہ فل کورٹ ہوگا، یعنی جتنے ججز سپریم کورٹ کے ہیں وہ تمام پر مشتمل جج بیٹھ کر اس معاملے کو حل کریں گے، اس پر فیصلہ دیں گے۔ تو یقیناً جسٹس یحییٰ افریدی نے جو معذرت کی ہے وہ صرف 7 رکنی بینچ کا معاملہ تھا، اور اگر فل کورٹ بنتی ہے یعنی تمام اس وقت کے جو 14 ججز دستیاب ہیں ان پر مشتمل، تو یقیناً یحییٰ افریدی صاحب کو بھی اس بینچ میں بیٹھنا پڑے گا۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ 14 ججز بیٹھ کر مستقبل کے لیے جو ایک سیاسی یعنی حکومتیں اور اداروں کی جانب سے عدلیہ میں مداخلت اور من پسند فیصلوں کے لیے پریشر ڈالا جاتا ہے، اس پر مستقبل کے لیے کیا لاہ عمل دیا جاتا ہے، اور پھر ججز جب آپ محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر میں اور آپ کیسے محفوظ ہوں گے۔ یقیناً یہ بہت سوالات ہیں، جب اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی تو جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ عید کے دن ہے، آج عید کا 3را دن ہے۔ تو حالانکہ میں نے سوچا تھا یہ ویڈیو کل کروں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا بچوں کے لیے ٹائم دینا ہوتا ہے، تو ادھر ادھر گھومنے گئے تو ٹائم نہیں دے سکا تھا۔ تو آج میں نے سوچا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، 6 ججز کا معاملہ، اس کو کسی صورت پینڈنگ پہ نہیں جانا چاہیے۔ ایک بار معاملات سیٹل ہونے چاہیے کہ آپ کب تک یہ جو ہے نا اداروں پہ مداخلت ہونی چاہیے۔ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا، چاہے عدلیہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، ہر ادارے کو اپنی آئینی جو حدود ہے اس میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یہ آج کی بڑی خبر تھی، مزید جو ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے بھی آپ ناظرین کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔